نہ بولیں کیمرے وہ نہیں لگتے ادھر موبائل سے کرتے ہیں کیونکہ ساری ایس این جی نہیں ہوتی ان کو ایسے موبائل سے بھیجنا پڑتا ہے ان کو نہیں. میری عمر صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں. وہ میرے بھائی کی طرح ہیں اور ہم کبھی بھی ملیں گے, جب بھی ملیں گے انشاءاللہ پردرگیر ہوں گے. شریف مرمت صاحب, آپ کو جو شو کا نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جو ہے نا اثر تو آپ نے ظاہر کروا دیا ہے پپیاں لے کے گوہر صاحب کی. اب اس کا کوئی آپ تحریری بھی, کیونکہ 2 دن کا ٹائم تھا, اس کا کوئی تحریری بھی آپ جاری کریں گے یا ان کو جمع کروائیں گے اپنا جواب, یا وہی پپیوں پہ ہی بس گزارا چل گیا؟ گزارا پپیوں پہ چلنا چاہیے. ویسے بھی قانونی ایک بات ہے. ہم تو اب سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں, اور وہ جو خاص جاری ہوا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر نے جاری کیا ہے. قانونی پوائنٹ بھی ہے. سر ہار لگتے ہیں نا آپ کو؟ سر وہ تو تمغے ہوتے ہیں, یہ ہار ہیں. ہار نہیں لگتا ہے, ایسا لگتا ہے وہ جو بابا نہیں ہے کچکول لے کر پھرتا ہے گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی. اچھا مروت صاحب, آج آپ کس کیس میں پیش ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا, کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے ریٹ دائر کی تھی. میں نے 2 ریٹس تھی ان کی طرف سے, اور جس میں 2 ایشوز ہم نے اٹھائے تھے. ایک ایشو جو بنیادی اہمیت کا تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو لگ بھگ 8 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں, تو ہماری کوئی بھی ملاقات, وکلاء کی کوئی بھی ملاقات ان سے بغیر جو ان کے 2 فرشتے, ایک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, ایک خان صاحب کی طرف بیٹھا ہوتا ہے, وہ ہماری تمام کنورسیشن سنتے ہیں. اور چونکہ وکیل اور موکل کے درمیان قانون یہ حق دیتا ہے, ایون پریزن رول میں بھی 566 رول کے تحت پرووائڈڈ ہیں کہ وکیل اور موکل کے درمیان کوئی بات سنی نہیں جائے گی. تو یہ قانون پامال ہو رہا تھا, اور یہ حق بھی وکلاء کا بھی اور خان صاحب کا بھی وائلیٹ ہو رہا تھا. عدالت کے سامنے جب ریٹ دائر کی تو عدالت نے اس اسپیکٹ کا دلچسپی سے نوٹس لیا, جیل حکام کو طلب کیا. آج اس مقدمے میں سرکاری وکلاء جیل سپرڈنٹ کو سننے کے بعد فاضل عدالت نے 2 احکامات جاری کیے ہیں. ایک تو یہ قرار دیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی وکلاء اور خان صاحب کی کنورسیشن کو کوئی بھی نہیں سنے گا, اور اس فعل کو ڈپریکیٹ کیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی قرار دیا ہے, ہم نے شکایت کی کہ وکلاء کے ساتھ جو حکام کا رویہ ہے وہ ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے. انتظار کرایا جاتا ہے گھنٹوں, اور انتظار بھی کوئی انتظار گاہ میں نہیں ہوتا ہے. اس پہ ہدایت دی کہ رسپیکٹفل ٹریٹمنٹ دی جائے گی. دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن ہونے کے بعد پارٹی کے کچھ عمائدین خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور خان صاحب کا حق ہے, جیل حکام نے یہ موقف اٹھایا کہ صرف ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو سکتی ہے. جج صاحب نے ان کی اس تشریح کو غلط قرار دیا اور یہ حکم دیا ہے کہ منڈے سے لے کر سیچرڈے تک ہر روز خان صاحب کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, اور ساتھ میں جن افراد کی ملاقاتیں ڈیزائر کی گئی تھی ان کو ملاقات جلد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. تو یہ 2 احکامات ہوئے ہیں. اس سے ہمیں ایک ذہنی کوفت ہوتی تھی, خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ کلاسیفائڈ نہیں ہو پاتی تھی. ایک اور بات جس پہ عدالت نے آرڈر کیا ہے, ہمیں خان صاحب کے پاس کوئی کاغذ پین لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اور کبھی کبھار کوئی کاغذ لے بھی جاتے تھے تو اس کی فوٹو کاپیاں رکھ لیتے تھے. اس کی بھی عدالت نے اپنے حکم نامے میں سختی سے ممانعت کی ہے کہ وکلاء کوئی بھی کاغذات لے جائیں گے, ان کی کوئی کاپیاں نہیں بنیں گی. بے شک سرسری طور پہ دیکھ سکتے ہیں سرچ کے وقت, لیکن نہ ان کو پڑھا جائے گا اور نہ ان کاغذات کی کوئی نقول تیار کی جائے گی. ابھی تک یہ ہوتا آیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کاغذات لے کر جاتے ہیں وہ کاغذات ہم سے رکھ لیتے ہیں. انتخاب ہو رہا ہے وہ سر رکوا سکتے ہیں مطلب عدالت کے تھرو آپ لوگ, یا نہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اس ایشو پہ ہماری طرف سے کوئی عدالت میں گیا ہے. اصول تو یہی ہے کہ انتخاب ہوتا ہے, ہر ایم پی اے کا حق ہوتا ہے ووٹ دینے کا. تو اتنی جلدی کیا ہے, آج ہی میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, تو یہ کل بھی ہو سکتے تھے. لیکن چونکہ اگر اس پوائنٹ پہ کل اسمبلی میں اس الیکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں چند ووٹر یا 10 یا 15 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکیں جو ان کا حق ہے,
تو عدالت اس الیکشن کو شاید اس صورت میں وائٹ کر دے کہ یہ ان کا حق تھا، لیکن اگر فرق جو ہے ان ووٹوں سے زیادہ پڑتا ہے تو پھر امکان کم ہے۔ اچھا سر، آپ نے سپریم کورٹ میں انتہائی اہم درخواست دائر کر رکھی ہے انتخابات کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیسز ہے، 80 نشستیں چھینی گئی ہیں۔ ابھی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق سوال کیا تو آپ کی معنی خیز مسکراہٹ تھی، خاموش تھی، تو جس طرح اس پہ آپ کا رد عمل ہے سپریم کورٹ والی پہ بھی سپریم کورٹ میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ انتہائی اہم نوعیت کا مقدمہ ہے پاکستان کی آئینی، قانونی، سیاسی اور جمہوری تاریخ کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جائے اور اس مقدمے کی سماعت ہو جائے، کیونکہ پاکستانیوں کو، پاکستان کو جمہوری اقدار اور ویلیوز ریسٹور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عدالت عظمیٰ جو ہے اس کے بعد کوئی فورم ہی نہیں ہے، لہذا پوری قوم کی نظریں جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ جو پڑا ہے عوام کے مینڈیٹ پہ، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان انڈو کر سکے۔ سر، عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی اس طرح بغل گیر ہوں گے جس طرح بیرسٹر گور کے ساتھ ہوئے ہیں؟ تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید آپ کے اختلافات ہیں ان سے؟ نہیں، میری عمر ایوب صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، وہ میرے بھائی کی طرح ہیں اور ہم کبھی بھی ملیں گے، جب بھی ملیں گے انشاءاللہ بغل گیر ہوں گے۔ شریف مروت صاحب، آپ کو جو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جو ہے نا اثر تو آپ نے ظاہر کروا دیا ہے پپیاں لے کے گوہر صاحب کی، اب اس کا کوئی آپ تحریری بھی، کیونکہ 2 دن کا ٹائم تھا، اس کا کوئی تحریری بھی آپ جاری کریں گے یا ان کو جمع کروائیں گے اپنا جواب، یا وہی پپیوں پہ ہی بس گزارا چل گیا؟ گزارا پپیوں پہ چلنا چاہیے، ویسے بھی قانونی ایک بات ہے، ہم تو اب سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، اور وہ جو شوکاز جاری ہوا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر نے جاری کیا ہے، قانونی پوائنٹ بھی ہے۔ سر، وہ کون ہے بندہ جو آپ کو ہر دوسرے دن شوکاز جاری کرا دیتا ہے، حالانکہ آپ کے بیرسٹر گور کے ساتھ بہت اچھا تعلقات ہے؟ دیکھو، میرے مہربان کافی ہیں، لیکن ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، یہ اونچ نیچ ہر پارٹی میں ہوتی ہے۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا، جس طرح بھی اس طرح سے مریم نواز بآسانی جو ہے وہ اپنے نمبر گیم پوری کرنے میں ثابت ہوگی، آج وہ وزارت اعلیٰ کا غالباً حلف بھی اٹھا لیں گی، تیار ہو کے جا بھی رہی ہیں، تو اس طرح سے ریزسٹنس پنجاب میں کیوں نظر آئی؟ یہ پنجاب کی قیادت کو جواب دینا چاہیے، وہ ذمہ دار ہیں اس کی۔ سر، آپ سینئر نائب صدر تو ہیں نا وہ تو پارٹی ٹھیک کے؟ ہے نا، لیکن جو میرا کام مجھے دیا جاتا ہے میں اسی سے جواب دے سکتا ہوں، پورے ملک کی پی ٹی آئی کے معاملات کے لیے میں تو جواب دے نہیں ہوں۔ تھوڑی سی نہری نظر آئی ہے ویسے آپ کو؟ اب دوبارہ آپ پھر مسئلہ پیدا کرنا شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام نون لیگ کی جو رکن قومی اسمبلی ان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے ہنگامی طور پہ، اور اجلاس ابھی بلایا نہیں گیا، آپ بھی ویلکم کریں گے ان کو؟ جو نون لیگ کے میں نے ظاہر آپ بھی رکن قومی اسمبلی میں دیکھیں گے کے ایام میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ جن حلقوں کے امیدواروں کے نام ہمیں یاد ہی نہیں رہتے تھے اور بہت سارا کام ہوتا تھا، تو وہ سارے نقول پہلے سے اسکین کر لیتے تھے، ہم سے پہلے ہی دیگر لوگوں کو یہ اطلاعات پہنچ جاتی تھی، تو لہٰذا آج اس حکم نامے کے ذریعے اسکین کرنا، نقول تیار کرنا، اس کی ممانعت کرنا۔ اچھا سر، انیشلی آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس اور توچہ خانہ کیس کے خلاف جو اپیل دائر ہوئی ہے اس کی بھی سماعت ہے، اسپیشل بینچ اس کی سماعت کرے گا، کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے، اور آپ کو ادھر سے بھی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ جی الیکشن کے بعد عمران خان کی سزاؤں